اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ عزیزان محترم، پروگرام آیات علوی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کی ہماری آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 265 کہ جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ کہ وہ لوگ جو اپنا مال خدا کی خوشنودی کے خاطر خرچ کرتے ہیں، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو لوگ اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور تثبیت روح کے لیے یعنی خلوص نیت کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے، اس باغ کی سی ہے کہ جو نقطہ بلندی پر ہے، جسے رفعت حاصل ہے، اور اس کے اوپر بارش برستی ہے تیز، اور اگر بارش نہ بھی برسے تو اس پر پھار پڑتی رہتی ہے، ہلکی بارش برستی رہتی ہے، اور اللہ ان تمام باتوں کو جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ واللہ بما تعملون بصیر، تمہارے تمام عمل سے اللہ رب العالمین واقف ہے، دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین بصیر ہے، تمام تر عملوں کو دیکھنے والا۔ اس آیت کے اندر تفسیر عیاشی کے اندر عن سلام بن مستنیر عن ابی جعفر علیہ السلام، سلام بن مستنیر باقر علیہ السلام سے نقل کرتا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ فی قولہ تعالی، اللہ کا یہ فرمانا، مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، کہ جو لوگ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، قال نزلت فی علی علیہ السلام، یہ آیت امیر المومنین علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے کہ خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر اپنا مال خرچ کرتے تھے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام، جیسا کہ پچھلی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا اسی سورہ بقرہ کے اندر، کہ جو لوگ اپنا مال دن اور رات خرچ کرتے ہیں، اسی تناظر میں یہ بھی آیت ہے کہ اللہ رب العالمین پھر مثال دے رہا ہے کہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اور خرچ کرتے ہیں اور کس لیے؟ کہ تثبیت روح کے لیے، خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اس میں کوئی ریا نہیں ہے، کوئی دکھاوا نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین پھر ان کے اعمال کی مثال ایسی دے رہا ہے کہ ایک باغ سی کی ہے کہ جسے رفعت حاصل ہے، جو بلندی پر ہے یہ باغ، جس کے اوپر بارش برستی ہے اور وہ میوے لے کر آتا ہے، پھل لاتا ہے، اور اگر بارش نہ بھی برسے تو پھار برستی ہے، یعنی اللہ کی رحمت اس پر برستی رہتی ہے۔ عزیزان محترم، اس کے بعد تفسیر عیاشی دوسری حدیث ہے، از ابو بصیر امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتا ہے کہ قال وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ کی آیت امام نے پڑھی کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ قال علی امیر المؤمنین علیہ السلام افضلهم وهو ممن ينفق ماله ابتغاء مرضات اللہ، یعنی امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے برائے خوشنودی خدا کی خوشنودی کو جلب کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے انفاق کیا کرتے تھے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے اپنا تمام تر انفاق اللہ کی خوشنودی کی خاطر کیا۔ عزیزان محترم، امیر المومنین علی علیہ السلام یعنی اپنا ہر جو بھی مال تھا صرف کس لیے؟ کہ خوشنودی خدا حاصل ہو، کوئی ریا نہ ہو، یعنی اپنی تثبیت روح کے لیے خرچ کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے مولا کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔